اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عاشورہ کے مطالب میں چند تحریفات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے۔ آج ایک اہم سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے جواب کے بارے میں کوشش کروں گا کسی حد تک اس کے جواب کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی شہادت میں یزید کا کردار کیا ہے؟ بعض لوگ یزید کو امام حسین علیہ السلام کے قتل سے بری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کا کردار اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ابن زیاد تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کو اس بے دردی سے شہید کیا اور آپ کے اہل اور گھر والوں کو جس انداز میں اسیر کیا۔ خود یزید اس واقعے سے بری الذمہ ہے اور اس نے تاریخ میں اعلان کیا ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ اس نے اعلان کیا ہے کہ میں اس کام سے، اس عمل سے جو ہے وہ بیزار ہوں، اور یہ کام ابن زیاد کا ہے۔ اور اکثر بعض جو مورخین جو یزیدیت کے حامی ہیں، جو یزید کے طرفدار ہیں، وہ اسی بات کو بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں اسی سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے، یہاں پر مختلف پہلو موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یقیناً یزید ہی اس کام میں پہلا رول ادا کرنے والا شخص تھا۔ اب اگر آپ دیکھیے، جب امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے تو ولید ابن عتبہ کو یزید نے یہ خط لکھا کہ امام حسین سے تم بیعت لو۔ تو اگرچہ تاریخ میں وہ جملے موجود نہیں ہیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ یزید ولید سے یہ کہے کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو تم کیا کام انجام دینا، لیکن اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مروان ابن حکم کہ جب ولید ابن عتبہ نے امام حسین کو دعوت دی اور امام حسین اس کے محل میں گئے، وہاں پر جب ولید نے یہ بات کہی کہ معاویہ مر چکا ہے اور یزید اس کا خلیفہ بن چکا ہے، اور یزید نے مجھے یہ خط لکھا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ اس رات کی اندھیری رات میں تم مجھ سے محل میں تم بیعت مانگ رہے ہو، کیا اچھا نہیں ہے کہ تم روز روشن مسجد میں لوگوں کے سامنے بیعت کا مطالبہ کرو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ تو ولید ابن عتبہ ایسا انسان تھا کہ جو جنگ کا خواہاں نہیں تھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا خون اپنے ہاتھوں سے رنگین کرے۔ تبھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج جیسا آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور جب امام حسین واپس مڑنے لگے تو ولید کے پہلو میں مروان ابن حکم بیٹھا تھا۔ مروان کہتا ہے کہ اے ولید، یہی موقع ہے، اگر اب تم بیعت نہ لوگے تو پھر خون و خرابہ کے ذریعے سے یہ بیعت تم حاصل نہیں کر پاؤ گے، خون و خرابہ کرنا پڑے گا تمہیں اس بیعت کو لینے کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ولید کا یہ رفتار اور جواب میں معاویہ کا یہ انداز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مروان کو خط کے اندر جو مضمون تھا اس سے آگاہی تھی، اور مروان کو خبر تھی کہ یزید نے وہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو اس کا سر قلم کرنا۔ اسی وجہ سے مروان نے یہی کہا کہ دیکھو، یہی موقع ہے، اگر تم نے اس وقت بیعت لے لی، دین کی روشنی میں بھی بیعت لے لینا، لیکن پہلا بیعت یہاں پر ضرور لینا۔ اگر تم نے یہاں پر بیعت نہ لی تو پھر بہت ہی زیادہ خون خرابہ ہوگا، تب جا کر ہم مجبور کر پائیں گے حسین کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید نے شروع میں ہی یہ بات اپنے خط میں لکھ دی تھی کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو حسین کو مجبور کرو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کا سر قلم کر کے اس کو ہمارے پاس اس کا سر بھیجنا۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ
یزید کے پہلے خط میں اس بات کا ذکر موجود تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، کسی نے خط تو پڑھا ہی نہیں ہے، اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے کہ یزید نے یہ بات کہی ہے؟ تو اس کی وجہ دیکھیے کہ جب یزید کو خبر ملتی ہے، مروان نے خط لکھا یزید کو اور اس میں ساری باتیں اس نے اعلان کر دی کہ ولید نے حسین کو چھوڑ دیا اور امام حسین مدینے سے مکے کی طرف نکل پڑے، تو ماہ رمضان میں، یعنی جب رجب میں یہ واقعہ پیش آیا، ماہ رمضان میں یزید نے ولید ابن عتبہ کو حکومت سے ہٹا کر مدینے کی گورنری سے ہٹایا اور اس کے جگہ پر سعید ابن عمر کو، کہ جو اس وقت مکے کا گورنر تھا، اس کو مکے کی گورنری کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ تم مدینے جاؤ اور وہاں پر تم مدینے کے بھی گورنر بنو۔ اب ولید ابن عتبہ کو کیوں ہٹایا؟ وہی ولید کہ جب اس کو خبر ملتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، تو اس نے راتوں رات بندے لگائے عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے کہ جا کر کسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر کو پکڑ لو، لیکن پکڑ نہ پائے، جبکہ امام حسین دن کی روشنی میں سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ولید ابن عتبہ نے ان کو چھیڑا تک نہیں۔ تو تاریخ میں یہ موجود ہے کہ ولید نے یہ جملے دہرائے اور کہا کہ میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے ولید نے یزید کے اس دستور کی خلاف ورزی کی اور جواب میں یزید نے اس کو حکومت سے سبکدوش کیا۔ یہ ایک اہم نقطہ یہاں پر۔ اور دوسرا نقطہ، امام حسین علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مکے میں امام کو خبر ملتی ہے کہ کچھ لوگ یزید کے جاسوس وہ احرام کی حالت میں امام حسین کی جان کے در پہ ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے اپنا سفر مکے سے عراق کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا اور اپنی منزل کو جو مکہ تھا اس کو چھوڑ کر آپ نے عراق کے سفر کا آغاز کیا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ یقیناً یزید کے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون مکے میں رنگین ہو، امام حسین کا خون مکے میں بہایا جائے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے حرم کی حرمت کی خاطر، بیت اللہ کی اس عظمت اور اس کی شرافت کی خاطر کہ آپ کا خون وہاں نہ بہے، آپ نے اپنا سفر مکے سے عراق کی طرف آپ نے شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے یہ شواہد یہاں پر موجود ہیں۔ اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سے کیا دشمنی تھی۔ کہیں پر آپ تاریخ میں دیکھیے کہ کہیں پر امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد سے کوئی ذاتی دشمنی تھی امام کی کہ عبید اللہ ابن زیاد اپنی ذاتی دشمنی پر کربلا جیسے عظیم واقعے کو انجام دے، امام حسین اور آپ کے جانثاروں کے خون کو بہائے، آپ کے گھر والوں کو اسیر کرے اور انہیں کوفہ کے بازاروں میں انہیں پھیرایا جائے۔ یقیناً اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو عبید اللہ ابن زیاد ایسا انسان نہیں تھا کہ جو اپنی کسی ذاتی انتقام پر امام حسین کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ یقیناً اسے ایسا دستور ملا تھا کہ جس میں یہ بات موجود تھی کہ اگر تم حسین سے بیعت لے سکے تو لے لینا، ورنہ اس کے بدلے میں اس کا سر کاٹنا اور اس کے سر کو ہمارے پاس بھیجنا۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسیران کربلا کو جب کوفے کے بازاروں میں پھیرایا جاتا ہے، اس کے بعد یزید کے دستور سے اسی اسیران کربلا کو شام تک لایا جاتا ہے، شام کے بازاروں میں نہیں پھیرایا جاتا ہے۔ کتنے شواہد چاہیے جس میں ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یزید اس کام میں اس کا فرسٹ رول تھا، اس کا کردار ایسا کردار تھا جس کو انکار کیا نہیں جا سکتا ہے۔ اور ادھر سے آپ دیکھیے کہ جب اسیران کربلا کو شام کے دربار میں لایا جاتا ہے تو کیا یزید نے اسی لمحے اظہار پشیمانی کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے فخری اشعار پڑھے، اس نے امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی ماری اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایسے تشت میں رکھا جس تشت میں شراب پیا جاتا تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک اس امام حسین کے سر پر شراب ڈالی اس نے۔ تو یہ ساری روایتیں جو یزید کے حامی ہیں، کیا ان کو یہ واقعات نظر نہیں آتے ہیں؟ اور یزید ایسا انسان بھی نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ کربلا کے واقعے سے ہم اس کو بری ذمہ کریں۔ اگر ہم اس کو کربلا کے واقعے سے بری ذمہ کریں تو پھر مدینے کے واقعے سے آپ اس کو کیسے بری ذمہ کر سکتے ہیں؟ جہاں حرہ واقعہ کا واقعہ پیش آیا، ہزاروں اصحاب رسول کی بیٹیوں کو، ہزاروں اصحاب رسول کی بیویوں کو، جہاں ان کے ناموسوں کو، ان کی عزت اور ناموس کا پامال کیا گیا۔ اور روایات میں ہے کہ حرہ واقعہ کے کچھ عرصے بعد یعنی سال بعد مدینے میں ہزاروں ولد الزنا پیدا ہوئے۔ یہ یزید کے حکم کی بنیاد پر ہوا، یزید کے دستور سے ہوا۔ یہ جہاں مسجد نبوی میں گھوڑوں کو لائے گئے، جہاں پر گھوڑوں کے فضلے
مسجد میں بہائے گئے، جہاں پر گرے، اور جہاں پر اصحاب رسول کے خون کو مسجد رسول میں بہائے گئے. کیا آپ یزید کو اس کام سے بھی بری ذمہ کرتے ہیں؟ یزید 3 سال چند مہینے اس کی حکومت تھی، اور اس مدت میں اس نے 3 ایسے کام انجام دیے کہ آپ اس کے کس کس کام کو چھپائیں گے؟ کربلا کے واقعے کو آپ انکار کرنا چاہیں کر لیں، حرہ واقم کے واقعہ کو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اگر آپ حرہ واقم کے واقعے کو چھپانا چاہتے ہیں تو پھر مکے میں جہاں پر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، جہاں خانہ کعبہ کو منجنیقوں سے جنہوں نے گرایا، خانہ کعبہ کو جلایا جنہوں نے، وہ بھی یزید کے دستور سے تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے، یزید کی شخصیت ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کو آپ چھپانا چاہیں، اس کے کردار کو آپ دھونا چاہیں. یہ وہ انسان تھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا. جنہوں نے، آپ مجبور ہو کر مدینے سے نکلے، مکے سے مجبور ہو کر آپ عراق کی طرف گئے. حتیٰ کہ بعض ہمارے اساتذہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ یہ امام حسین کا قیام یزید کی طرف نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یزید کا قیام تھا امام حسین پر. اس لیے کہ امام حسن نے معاویہ سے یہ صلح کی تھی کہ اے معاویہ، تم نے مرنے کے بعد اپنا کوئی جانشین بنانا نہیں ہے، تم نے یہ مسلمانوں پر تم نے چھوڑنا ہے. اور معاویہ مرا، یزید خلیفہ بنا، اور یزید جانتا تھا کہ جب تک حسین زندہ ہے لوگ مجھے نہیں مانیں گے. چونکہ صلح ہو چکی تھی معاویہ کی طرح اور امام حسن کے درمیان، اور اب یزید اس صلح کے منافی عمل کے طور پر سامنے آتا ہے، اپنے آپ کو خلیفہ بناتا ہے. تو اب یہاں پر بعض ہمارے اساتذہ یہ بیان کرتے ہیں کہ در حقیقت یہ امام کا قیام نہیں تھا یزید کے خلاف، بلکہ یزید کا قیام تھا. وہ چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹائے، اور اسی وجہ سے اس نے امام حسین کے خلاف بغاوت کی. چونکہ جو معاویہ اور امام حسن میں جو صلح کا معاملہ تھا، اس معاملے میں یزید کی حکومت اصلاً نہیں تھی، اور یزید یہی چاہتا تھا کہ جب امام حسین باقی نہیں رہیں گے تو اب کوئی حکومت کا داعی باقی نہیں رہے گا، کوئی حکومت کا دعوے دار باقی نہیں رہے گا. اسی وجہ سے بعض ہمارے اساتذہ یہی کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ یزید کا قیام تھا امام حسین کے خلاف. تو عزیزان محترم، تاریخ میں جو بعض لوگ یزید کو بری ذمہ کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے خون سے اس کو بچانا چاہتے ہیں، در حقیقت ان کو یہ اس بات سے آگاہی ہونی چاہیے کہ اس واقع کربلا سے کس کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے. عبیداللہ ابن زیاد کو فائدہ مل رہا ہے یا یزید کو فائدہ مل رہا ہے؟ امام کی شہادت سے یزید کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے یا نہیں؟ امام کی شہادت سے یزید کی مخالفین میں کمی ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو اگر ہم فائدے کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو اب عبیداللہ ابن زیاد کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے اس میں، در حقیقت یزید کو فائدہ مل رہا ہے. امام کی شہادت سے ایک ہستی اس کے سامنے سے ختم ہو جاتی ہے، ایک مخالف کم ہو رہا ہے. اسی بنیاد پر ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یزید ہی امام حسین کا قاتل ہے، اور یزید نے ہی یہ واقعہ شروع کیا. یہ یزید ہی تھا کہ جس نے اسیران کربلا کو اس کے حکم کے بنیاد پر کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہیں پھرایا. اگرچہ بعد میں یزید پشیمان ہوا، اس لیے کہ جب بعد میں لوگوں نے اس کو ملامتیں کی، جب اس کی بیوی نے اس کے خلاف قیام کیا، بغاوت کی، تو اس کو احساس شرمندگی ہوئی. تب اس نے اظہار پشیمانی کی، اور بعد میں کاروان کربلا، اسیران کربلا کو اس نے واپس مدینہ بھیجا. تو ایک اہم تحریف جو تاریخ میں ہوئی ہے، اور آج بھی بہت سارے ہمارے نادان مسلمان اس بات کو حقیقت کے طور پر سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید کا امام حسین کی شہادت میں کوئی کردار نہیں. تو پس عزیزان محترم، یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس کے لیے ہزاروں قسم کے گواہ دلائل موجود ہیں. تاریخ میں آپ دیکھیے کہ یزید ایسا انسان نہیں تھا کہ ہم اس کے کسی ایک پہلو پر اس کی حمایت کریں. اس نے اس 3-3.5 سال کی مدت میں 3 ایسے خطرناک کام کیے، 3 ایسے عظیم اس نے غلطیاں کی کہ جسے آج تک تاریخ اسلام میں کسی حکمران نے نہیں کیے. انہی میں سے ایک قتل امام حسین تھا، جو میدان کربلا میں آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. اور دوسرا واقعہ حرہ واقع مدینہ کا واقعہ ہے. میں جزیات میں جانا نہیں چاہتا ہوں. یقیناً جو لوگ تاریخ سے آشنا ہیں انہیں اس بات سے آگاہی ہے کہ اس مدینہ کے واقعے میں، حرہ واقع کے واقعے میں ہزاروں اصحاب رسول شہید ہوئے. وہ بھی کس انداز میں ہوئے؟ جب امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچتی ہے، جب امام سجاد حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب اس سفر کربلا سے واپس مدینہ آتے ہیں، اور لوگوں کو جب خبر ملتی ہے تو مدینہ کے لوگوں کو یقین نہیں آتا. انہوں نے ایک وفد بنایا،
اس وفد کو انہوں نے شام بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ کیا یہ واقع درست ہے یا نہیں، کیا واقعاً یزید نے امام حسین کو شہید کیا۔ تو جب یہ وفد مدینے سے شام پہنچتا ہے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یزید ایسا انسان ہے جو بندروں سے کھیل رہا ہے، یزید ایسا انسان ہے کہ جس کے دربار میں شراب سر عام لوگ پی رہے ہیں، جہاں پر رقص اور گانے کی محفلیں سر عام ہو رہی ہیں دربار یزید میں، اور یہ خوشی سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور عیاشیاں کر رہا ہے۔ تب جب مدینے والوں نے یہ منظر دیکھا تو یہی وفد جب واپس مدینے پہنچتا ہے تو مدینہ آنے کے بعد ان لوگوں نے مدینے والوں کو خبر دی کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید بد کردار انسان ہے، یزید انسانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے، اور یزید جیسا انسان ہی امام حسین کا قاتل ہے۔ تب مدینے کے لوگوں نے قیام کیا، اور اس زمانے میں مروان ابن حکم جیسا شخص کہ جو مدینے کا حاکم تھا، اس کو وہاں سے انہوں نے ہٹایا اور مدینے کی حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لی۔ تب وہاں پر یزید نے ایک لشکر بھیجا مسلم ابن عقبہ کے حسین ابن نمیر اور مسلم ابن عقبہ کی فرماندہی میں کہ تم جاؤ مدینے کے لوگوں کو 3 دن تک انہیں اجازت دو کہ تم لوگ اگر حکومت کے خلاف اسلحہ کو رکھ دو زمین پر اور لڑو گے نہیں تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر تم لوگوں کو، یہ میں جملے بیان کر رہا ہوں، تاریخ کے جملے ہیں، کہ تم لوگوں کو 3 دن تک مدینے والوں کی عزت اور آبرو اور ناموس کی اجازت ہے، تم جو کچھ کرنا چاہو 3 دن تک تم کر سکتے ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مدینے کہ جس کو 50 سال ہوا ہے نبی کی رحلت کو، جس مدینے میں نبی کے اصحاب موجود ہیں، جس مدینے میں نبی کے اصحاب کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی نواسیاں موجود ہیں، انہی نبی کے اصحاب کی نواسیوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیویوں کو 3 دن تک یزید کی فوج نے حلال سمجھا اپنے لیے۔ اس مسجد نبوی میں مسلمانوں کے خون سے مسجد کا صحن رنگین ہو چکا تھا، اور یہ ملعون گھوڑوں کے ذریعے سے مسجد کے صحن میں آتے تھے۔ میں زیادہ جزیات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، وہاں پر آپ کو حقیقت خود بخود نظر آئے گی، وہاں پر آپ خود سمجھ پائیں گے کہ یزید ایسا انسان تھا کہ جو واقعاً اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ تھا۔ بس انہی جملات کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کرتا ہوں، آپ لوگوں سے اجازت مانگتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔